أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، من ینجیکم کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، تدعونہ کہ جسے تم پکارتے ہو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ تم کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ ینجیکم منہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں نجات دے گا اس مصیبت سے بھی، ومن کل کرب اور دوسری تمام مصیبتوں سے بھی، کرب مصیبت، تکالیف، پریشانیاں، یہ جس مصیبت میں اب تم مبتلا ہو اس سے بھی اللہ تمہیں نجات دے گا، اور آئندہ آنے والی اور دیگر مصیبتیں جو ہیں اس سے بھی نجات اللہ ہی کی ذات دینے والی ہے۔ ثم انتم تشرکون تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے انسان سوچو اور غور و فکر کرو کہ جو دنیا میں چاہے خشکی ہے یا تری ہے، یعنی پانی ہے یا خشکی ہے، ان دونوں جگہوں پر مختلف پریشانیاں اور مختلف تکالیف اور آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ اگر خشکی ہے تو چوروں اور ڈاکوؤں کی صورت میں، یا درندوں، جانوروں اور اسی طریقے سے دیگر موذی چیزیں جو ہیں ان کی صورتوں میں، یا اسی طریقے سے مالی اور جانی نقصانات کی صورت میں، حادثات کی صورت میں کتنی تمہیں پریشانیاں اور تکالیف پیش آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سمندر ہے تو سمندری طوفان، سمندر کا اندھیرا، دیگر مخلوقات اور بہت ساری اور پریشانیاں، تو فرمایا کہ چاہے پانی ہو یا خشکی ہو، ان دونوں میں جو تم میں تکالیف اور اندھیرے آتے ہیں اس سے نجات دینے والا کون ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اسی اللہ کی ذات کو پکارتے ہو، کبھی اسے گڑ گڑا کر اور اونچی آواز سے پکارتے ہو، اور کبھی چپکے چپکے خفیہ انداز میں پکارتے ہو۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو ذکر ہے اصل میں ذکر آہستہ آواز سے کرنا ہی بہتر ہے۔ آہستہ آواز کہا جاتا ہے انسان کے ہونٹ ہلیں اور صرف اتنی آواز آئے کہ اپنے کانوں تک پہنچ جائے، یہ ہے ذکر خفی، اور اس کو سب سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اگر اونچی آواز سے ذکر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر آہستہ ذکر ہے۔ باقی بہت ساری جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں پر بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آذان ہے، تکبیر ہے، یا اسی طریقے سے بقرعید کے جو دن ہوتے ہیں ان میں ایام تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، 9 سے شروع ہو جاتی ہیں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ان میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی یعنی ذکر ہے کچھ اونچی آواز سے ہیں، کچھ آہستہ آواز سے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اس اللہ کی ذات کو تم پکارتے ہو آہستہ آواز سے بھی اور اونچی آواز سے بھی، لئن انجانا من ہذہ، اور فرمایا کہ تم یہ بات بھی کہتے ہو اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، یعنی انسان کی طبیعت کو ذکر کیا کہ اے انسان جب مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت میں کہتا ہے کہ اللہ بس مجھ سے اس سے بچا لے، میں شکر گزار بن جاؤں گا، میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح ہم اپنی کیفیت اور حالت کو دیکھیں، جب کوئی بیماری اللہ نہ کرے آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کسی پریشانی میں پڑ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ بس اس سے بچا لے، اللہ بس اب مجھے صحت دے دے، میں نمازیں بھی شروع کر دوں گا،
بس اللہ میرے یہ قرض کو اتروا دے، میں صدقات بھی شروع کر دوں گا، اللہ بس اس نقصان کی تلافی کر دے، یہ والا کام میرا بس ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی زندگی کو بدل لوں گا۔ لیکن وہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے، نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں نجات دینے والی ہے ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے۔ تم کیسے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کہ انسان یعنی دیکھتا ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت اللہ کی ذات کو پکارا جائے، اس وقت غیروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت ساری صورتیں ہیں کہ پانی کا طوفان اگر کشتی کے اندر پریشان ہے اور طوفان کے اندر انسان پریشان ہے، تو اس وقت میں بھی کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یعنی اس طرح سے لوگ، اور مشکل وقت میں حضرت علی مشکل کشا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ غرض بات یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور انہی کے بدولت سارا دین ہمیں ملا ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ جائز کسی بھی انداز میں نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، ایک اللہ کی ذات سے مانگا جا سکتا ہے، ایک اللہ کی ذات کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، ایک اللہ کے نام کی جو ہیں وہ منتیں مانی جا سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیجئے هو القادر، وہی اللہ ہے جو کہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات کر کہ تم پر بھیج دے، عذاباً، عذاب کو، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بانٹ دے، یلبسکم، یا تمہیں خلط ملط کر دے، شیعا، مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، اور تم میں سے ایک دوسرے کو جنگ کے ذریعے سے مزہ چکھائے، جنگ کے ذریعے سے، یعنی وَيُذِيقَ، اور تمہیں چکھائے، تمہیں پہنچائے، بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، تم میں سے ایک دوسرے کے ذریعے سے تکلیف، بأس کہتے ہیں جنگ کو اور لڑائی کو۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، غور و فکر کرو کہ کیسے ہم اپنی آیات کو بار بار اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس نے پہلی قوموں پر کسی کے اوپر سے عذاب برسایا، عذاب نازل کیا، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش آئی، قوم عاد پر ہوا اوپر سے چلی اور انہیں نیست و نابود کر دیا، کبھی نیچے سے جیسا کہ پانی نکلا اور قوم نوح جو تھی اس کو ہلاک کر دیا گیا، قارون تھا زمین پھٹی اور زمین میں دھنستا چلا گیا، اور فرمایا کہ کبھی ایسا عذاب آتا ہے کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود جو تھے وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ جو تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور فرمایا کہ صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا، اور وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا اور ناجی ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہم سیدھی راہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے اندر ہم غور و فکر اور تحقیق کرتے ہیں، علاج کبھی ہلکی جگہ سے نہیں کرواتے، کبھی خرید و فروخت ہلکی جگہ پر نہیں کرتے، خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ دین بھی خوب سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑے رہو گے، یعنی جب غور و فکر نہیں کیا پھر فرقہ واریت یہاں تک بڑھی کہ لڑائی جھگڑے آپس میں پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آیات کو دیکھو تو صحیح، اللہ کیسے مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَّبَ بِهِ، اور اس بات کو جھٹلایا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سب بالکل برحق اور سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کا کام تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے، آپ تو ایک مبلغ ہیں، آپ نگہبان نہیں ہیں، زبردستی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام قبول کروائیں، اور باتیں حضور علیہ السلام نے پہنچا دی۔ فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ،
ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے، لکل نبائن، ہر خبر کا، ہر واقعے کا مستقر ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ مت سمجھو کہ پکڑ کیوں نہیں آ رہی، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، عذاب کا وقت بھی مقرر ہے، ثواب کا وقت بھی مقرر ہے، راحت اور سکون جب ملنی ہے وہ وقت بھی مقرر ہے، اور جب تکلیف آنی ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس وقت میں کون سا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کو بدلنے کی اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور سیدھے انداز میں جو ہے سنت کے مطابق اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔